بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم مشکل تراکیب کے متعلق سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی ترکیب ہے احمقی حمارن۔ احمقی حمارن اصل میں یا احمدو قی حمارن تھا۔ یا حرف ندا کو حذف کر دیا گیا اور احمدو جو کہ منادا ہے۔ منادا وہ ہوتا ہے کہ جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، جس کی توجہ حاصل کی جائے۔ احمدو منادا ہے اور اس میں ترخیم کر دی گئی۔ ترخیم یہ ہوتی ہے کہ منادا کے آخر سے کچھ حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے تخفیفاً، آسانی کے لیے، جیسے یا منصورو سے یا منصو وغیرہ۔ لہٰذا احمدو میں بھی ترخیم کی گئی اور اس کے دال کو حذف کر دیا تو یہ ہو گیا احما، اور قاف کے ساتھ اس کو ملا دیا تو احمقی ہو گیا۔ اور یہ جو قی ہے یہ فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، لفیف مفروق، باب ضربہ یضربو سے، وقع یوقیو۔ ماضی سے مضارع بناتے وقت مثال کا قاعدہ لگا اور واو گھر گیا، توقیو سے تقیو ہو گیا۔ اب تقیو سے علامت مضارع کو حذف کیا اور آخری حرف یا چونکہ حرف علت ہے جو کہ امر بناتے وقت گھر جاتا ہے، لہٰذا اس کو بھی گھرا دیا گیا، حذف کر دیا گیا تو فعل امر قی بن گیا، جس کا معنی ہے تو بچا۔ یا احمدو قی حمارن کا معنی ہوا اے احمد تو گدھے سے اپنے آپ کو بچا۔ احمقی حمارن کی جب ترکیب کریں گے تو اس کو کھول کر جو اصل جملہ ہے اس کی ترکیب کریں گے، اور ترکیب اس طرح ہوگی یا احمدو، یا حرف ندا اور یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے۔ ادعو فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم ہے اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور احمدو منادا ہے جو کہ مفعول بہ کے قائم مقام ہے، لہٰذا ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ندائیہ انشائیہ ہوا۔ اور قی حمارن کے اندر قی فعل امر ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے اور حمارن مفعول بہ ہے، لہٰذا قی فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ مقصود بالندا ہوا۔ یعنی کس لیے احمد کو آواز دی گئی تھی، کس لیے احمد کی توجہ طلب کی گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تو اپنے آپ کو گدھے سے بچا، لہٰذا حرف ندا کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ مقصود بالندا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے منادا کو ندا کی گئی ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔